السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، جمعہ کے مبارک دین میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس وقت میں اس گھڑی میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تو نے دنیا میں مسجد میں ہمیں بلایا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن رات میں 5 مرتبہ اللہ کے مہمان بنتے ہیں۔ آج اللہ نے جمعہ میں ہمیں اپنا مہمان بنایا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ 2024 عیسوی سال مکمل ہو گیا، 2025 شروع بھی ہو گیا اور آج تو تقریباً 23 تاریخ ہو گئی۔ جیسے 2024 مکمل ہوا ہے، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن 2025 بھی ختم ہو جائے گا، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو شریعت کی زبان میں قیامت کا دن کہتے ہیں، اور قیامت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، قیامت پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب قیامت کب قائم ہوگی، دنیا کب ختم ہوگی، وہ تو بولو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ علماء جانتے حدیث شریف کا مفہوم ہے
ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور بولو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا تھا، دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ آج چونکہ رجب کی بھی 23 تاریخ ہے، بہت قریب ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی طرف جانے والے ہیں، لیکن وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ اور آج ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں، سب سے زیادہ کسی چیز کو غفلت میں گزارتے ہیں، تو وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے، مال کی محبت اللہ پاک نے خود دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نے کسی کو سونے چاندی کا مالک بنایا، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، اور وہ لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے سونا اور چاندی سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو جتنا گیا ہے اس سے بھی اللہ چاہے تو ڈبل بولو واپس آ سکتا ہے۔ اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل نہیں ہے، دینے والا کون؟ بولو ایک اللہ ہے۔ جتنا گیا ہے اس سے بھی ڈبل اللہ چاہے تو واپس آ سکتا ہے، لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے، پھر وہ کبھی واپس آ سکتا۔ یہ 2024 گزر گیا، اب وہ کبھی واپس آ سکتا نہیں ہے۔ 2025 کے 23 تاریخ اب وہ زندگی پر کبھی واپس آ سکتی نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کچھ سوالات کریں گے، ان سوالوں میں ایک سوال بھی یہ ہوگا، او میرے بندوں، میں نے تمہیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی، زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا، دنیا کی زندگی تمہیں کیوں عطا کی تھی، مقصد سمجھا دیا گیا تھا۔ کیا مقصد تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مقصد تو یہ تھا کہ شارٹ زندگی ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے کئی جنازوں کو دیکھا ہے، اپنے کانوں سے کئیوں کے انتقال کی خبر سنی ہے، تو شارٹ زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کھانے سے روکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پینے سے روکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سونے سے روکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کمانے سے روکا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، میرا کوئی امتی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، سنت کے مطابق بیٹھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھائے، کھانا کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد دعا پڑھ لے۔ دنیا والوں کی نظر میں اس آدمی نے کھانا کھایا ہے، لیکن پیدا کرنے والے اللہ فرماتے میرا بندہ اتنا وقت تیرا عبادت میں شمار ہوا ہے۔ ہم رات کو بولو روزانہ آرام سے سوتے، یہ سونا ہماری ضرورت ہے، چونکہ دن بھر کے ہم نے کام کیے ہوتے تھکے ہیں، تو اللہ پاک نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دیر تک جاگنے کے لیے رات نہیں، بلکہ رات اللہ پاک نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا میرا کوئی امتی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، پھر فجر کی نیت کر کے سو جائے اور فجر کی نماز کے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اور آدھی رات اس کی عبادت میں شمار ہو گئی، رات کو سنت کے مطابق سوئے ہیں، دعا پڑھ لی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے ہیں، سونے سے پہلے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے او میرے فرشتوں، اگرچہ یہ میرا بندہ سویا ہے لیکن اس کی رات سونے میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگی، اس لیے کہ یہ میرا بندہ میرے محبوب کے طریقے پر سویا ہے، میرے محبوب کی سنت کے مطابق سویا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمانے سے بھی نہیں روکا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی اس لیے حلال کمائی کرتا ہے، اس لیے بزنس کرتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، تو اس امتی کے چہرے کو اللہ پاک قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی حلال کمائی کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے تھک جاتا ہے،
تھکنے کی برکت سے، حالانکہ کمائی ہے دنیا، تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بولو اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی حلال کمائی کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو محبت سے دیکھتے ہیں، تو جس بندے پر اللہ محبت کی نظر ڈالے، بولو اس بندے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اللہ نے کھانے پینے سونے کمانے سے نہیں روکا ہے، لیکن زندگی کا مقصد بھی سمجھایا ہے کہ تمہارا مقصد صرف کھانا نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف پینا نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف سونا نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف کمانا نہیں ہے۔ وقت گزرنے والی چیزیں، اچھے کام کرو گے پھر بھی زندگی گزرے گی، اللہ کو ناراض کرو گے پھر بھی زندگی گزرے گی۔ مختصر سی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو بولو نہیں پہچانا۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو کبھی الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر ہم فجر کی نماز میں آرام سے کبھی نہ سوتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہماری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلتا۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے پڑوسیوں کو کبھی ہم سے تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے پیٹ میں کبھی حرام کے لقمے نہ جاتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہم کسی کا حق دبا کر خوش نہ ہوتے، بلکہ اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی پوری فکر کرتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے ماں باپ کبھی ہمارے برے سلوک سے دکھی نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے گھر میں رہنے والی کمزور بیوی کبھی ہمارے غصے سے ڈرتی نہیں، کبھی ہمارے غصے سے کانپتی نہیں۔ لیکن ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا۔ بس اللہ پاک ہمیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نصیب فرمائے۔ ہر آدمی روزی کے معاملے میں پریشان ہے، ہر آدمی یہ تنگی کی شکایت کرتا ہے کہ دن بدن روزی کم ہوتی چلی جاتی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں آگے بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میرے وہ بندے جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ بھلائیوں کے داعی بنو۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ برائیوں سے روکو۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ نمازوں کا اہتمام کرو۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ آنے والا رمضان کا مہینہ اس کی قدر کرو۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ شب برات آئے گی، موت زندگی کے فیصلے ہونے والے ہیں، تو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اگر مقصد کے تحت زندگی گزرتی ہے پھر روزی کے معاملے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ میری روزی پر کسی نے جادو کر دیا، بندش۔ کوئی بندش نہیں ہوتی روزی پر، موت اور روزی کا فیصلہ اللہ پاک کر چکے ہیں۔ جس کو جتنی روزی ملنی ہے مل کر رہے گی، تو موت اور روزی کا فیصلہ تو اللہ پاک نے پہلے سے کر دیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو میرے احکام کے مطابق، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پھر انہیں روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے میں انہیں ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہوں کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت زندگی نصیب فرمائی ہے۔ بہت قریب ہے، رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، شب برات بھی آنے والی ہے۔ نمازوں کو بھی جمعہ کے ساتھ خاص نہ کرے، اور میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں، جمعہ میں دیر سے آنے کا اہتمام نہ کرو، بلکہ جلدی سے جلدی پہنچو۔ بیان نہیں سننا ہے، دعائیں مانگو اللہ سے۔ اگر دین کی بات سننے کا دل نہیں چاہتا ہے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پتہ نہیں کیوں دل سخت ہو گیا ہے، کیوں قرآن کی باتیں سنتا ہوں لیکن دل اثر نہیں لیتا ہے، حدیث کی باتیں سنتا ہوں دل اثر نہیں لیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر سخت دل اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ جمعہ کا مبارک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، اس دن میں جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں، بھلائی کے کام کریں، جلدی سے جلدی مسجد میں پہنچ کر اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگے۔ پریشانیاں ہیں، پریشانیوں کے اللہ سے شکایت کرے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا